جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ جی الحمدللہ تحصیل پسرور گاؤں لدو بلڑ کے اندر مسجد سیدنا صدیق اکبر، الحمدللہ ہمارے ہاں مکتب تعلیم القرآن جو ادارہ ہے اس کی ترتیب پر یہاں الحمدللہ کلاسز کا آغاز ہو چکا ہے۔ الحمدللہ ابتدائی کلاس کا آغاز ہوا، اس کے بعد اس سے پہلے حصہ اول کا تو آغاز پہلے ہی سے ہو چکا تھا اور وہ الحمدللہ مکمل بھی ہو گیا ہے۔ تو اس کے اندر الحمدللہ ایک تو نورانی قاعدہ تجوید کے ساتھ اور اس کے ساتھ ساتھ مضامین ہوتے ہیں، ایمانیات ہے، سیرت ہے، عربی ہے۔ تو الحمدللہ اب یہ بچے آپ حضرات کے سامنے مکالمہ کریں گے، ایک دوسرے سے سوال کریں گے ایمانیات کے بارے میں، احادیث کے بارے میں، سیرت کے بارے میں، عربی کے بارے میں۔ تو خود بھی سنیے گا انشاءاللہ، ایمان تازہ ہوگا، اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس کو آگے بھی شیئر کیجیے گا۔ تو سماعت فرمائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائی جان، کیا میں آپ سے کوئی سوال پوچھ سکتی ہوں؟ جی پیاری بہنا، ضرور پوچھیے۔ کلمہ شہادت، اس کا ترجمہ، اس کلمے میں ہم کتنی باتوں کی گواہی دیتے ہیں، سنا دیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ترجمہ: میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس کلمے کو کلمہ شہادت کہتے ہیں۔ اس کلمے میں ہم دو باتوں کی گواہی دیتے ہیں، نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت۔ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ رسالت کا مطلب یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا بندہ اور اس کا رسول ماننا۔ پیاری بہنا، کیا میں آپ سے ایمانیات کے بارے میں کوئی سوال پوچھ سکتا ہوں؟ جی پیارے بھائی، ضرور پوچھیے۔ ایمانیات کی تعریف کلمہ طیبہ، اس کلمے کو کیا کہتے ہیں؟ کلمہ طیبہ کتنا ضروری ہے، سنا دیں۔ ایمانیات کی تعریف ہر مسلمان کے لیے جن باتوں پر دل سے یقین رکھنا ضروری ہے، ان کو ایمانیات کہتے ہیں۔ کلمہ طیبہ: لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس کلمے کو کلمہ طیبہ کہتے ہیں۔ کلمہ طیبہ کو زبان سے کہنا اور دل سے اس کی تصدیق کرنا ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ کلمہ طیبہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ہر بات مانیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بندہ اور اس کا رسول ماننا۔ پیارے بھائی جان، کیا میں آپ سے ایمانیات کے بارے میں کوئی سوال پوچھ سکتی ہوں؟ جی پیاری بہنا، ضرور پوچھیے۔ اسماء حسنہ کے بارے میں ایمانیات کے اسماء حسنہ سنا دیں۔ اسماء حسنہ: الرحمن، الرحیم، الملک، القدوس، السلام، المؤمن، المہیمن، العزیز،
الجبار المتکبر الخالق الباری۔ پیاری بہنا، کیا میں آپ سے ایمانیات کے بارے میں کوئی سوال پوچھ سکتا ہوں؟ جی پیارے بھائی جان، ضرور پوچھیے۔ ہمارے دین کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ ہم سب مسلمان ہیں، ہمارا دین اسلام ہے۔ اسلام کے معنی فرما برداری کے ہیں۔ اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ ایک ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں۔ اسلام ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اسلام ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو پورا کریں۔ اسلام ہمیں دھوکہ دینے اور کسی کی چیز بغیر اجازت لینے سے منع کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائی جان، کیا میں آپ سے احادیث کے بارے میں کوئی سوال پوچھ سکتی ہوں؟ جی پیاری بہنا، ضرور پوچھیے۔ احادیث کی تعریف، بھائی چارگی، سلام پھیلانا بتا دیں۔ احادیث کی تعریف، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی بتائی ہوئی باتوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے ہوئے کاموں کو احادیث کہتے ہیں۔ بھائی چارگی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم اخو المسلم۔ ترجمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ سلام پھیلانا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افشوا السلام۔ ترجمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام کو عام کرو۔ پیاری بہنا، کیا میں بھی آپ سے احادیث کے بارے میں کوئی سوال کر سکتا ہوں؟ جی پیارے بھائی جان، ضرور کریے۔ کھانے کے اہم آداب اور صحیح رکوع اور سجدہ کے بارے میں احادیث سنا دیں۔ کھانے کے اہم آداب، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا آکل متکئا۔ ترجمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا استعنت فاستعن باللہ۔ ترجمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مدد مانگو تو صرف اللہ تعالیٰ ہی سے مانگا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائی جان، میں آپ سے سیرت کے بارے میں کچھ پوچھ سکتی ہوں؟ جی پیاری بہنا، ضرور پوچھیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کے بارے میں بتا دیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق قبیلہ قریش کی ایک شاخ بنو ہاشم سے تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب یہ ہے: محمد بن
بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کے چند ماہ پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب کا انتقال ہو چکا تھا۔ اس کے بعد آپ کی پرورش آپ کی والدہ ماجدہ نے کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 برس کے ہوئے تو والدہ ماجدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ پیاری بہنا، کیا میں بھی آپ سے سیرت کے بارے میں کوئی سوال پوچھ سکتا ہوں؟ جی پیارے بھائی جان ضرور پوچھیے۔ سیرت کی تعریف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا نام ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہر کس دن اور کس مہینہ میں پیدا ہوئے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات کو سیرت کہتے ہیں۔ ہمارے نبی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بہت سے نبی بھیجے ہیں۔ نبی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں۔ نبی اللہ تعالیٰ کے حکموں اور اپنے نبیوں تک پہنچاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائی جان، کیا میں آپ سے عربی کے بارے میں کوئی سوال کر سکتی ہوں؟ یہ پیاری بہنا ضرور پوچھیے۔ 11 سے لے کر 20 تک گنتی سنا دیں۔ 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 15 16 16 17 17 17 18 18 19 20 20۔ پیاری بہنا جان، کیا میں آپ سے عربی کے بارے میں کوئی سوال پوچھ سکتا ہوں؟ 1 سے لے کر 10 تک گنتی سنا دیجیے۔ 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10۔ جی الحمدللہ، یہ آپ نے سن لیا مکالمہ ننے منے بچے الحمدللہ۔ ابھی انہوں نے تقریباً 4 ماہ ہی پڑھا ہے، تو الحمدللہ ان کو ایمانیات، احادیث، سیرت اور عربی ازبر یاد ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان ننے منے بچوں کو حافظ، عالم، بعمل بنائے اور دین کو آگے پھیلانے کا ذریعہ بنائے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن جزا فی الدارین۔